اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کرے اور جھوم جھوم کے پڑھے اللہم صلی علی نبینا حبیبنا قریبنا محمد وآلہ وسلم صلاۃ سلام علیہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنتے ہیں کہ عشق نام کے گزرے ہیں ایک بزرگ، سنتے ہیں کہ عشق نام کے گزرے ہیں ایک بزرگ، ہم لوگ بھی فقیر اسی سلسلے کے، ہم لوگ بھی فقیر اسی سلسلے کے۔ خدا را سوئے مشتاقاں نگاہیں پیا پہ گر نہ باشد گاہ گاہیں۔ حضرات، یہ بات بھی حقیقت سے خالی نہیں ہے، حق اور صداقت کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ انسان آج بھی چاک دامن ہے، عظمتیں آج بھی برسرِ راہ نیلام ہو رہی ہے۔ آج کی تہذیب نے انسانوں کے خون سے اپنے نقش و نگار میں رنگ بھرا ہے۔ آج انسان ہی کا دشمن ہے، اور یہ بات نہیں ہے کہ انسانیت کی اس دکھ درد کا علاج دانشوران عالم کو نہیں آتا، یہ اس دکھ درد کا احساس خوشمندان عالم کو نہیں آتا۔ روز بروز نئی نئی انجمنیں ترتیب دی جاتی ہیں، کانفرنسیں بلائی جاتی ہیں، اور قومیں منعقد ہوتی ہیں، نت نئے فارمولے بنتے ہیں اور ہر طرح کے دستور پاس ہوتے ہیں۔ راہ عمل کی نئی نئی تجویزیں کی جاتی ہیں، لیکن انسانیت کے مریض نادوا اور اس کے دکھ درد کا یہ عالم ہے کہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، روز و شب زور پکڑتا جا رہا ہے، ظلم کے سائے دبیر سے دبیر تر ہوتے جا رہے ہیں، ہر انسان دن بدن ابتر ہوتا جا رہا ہے۔ گویا یوں کہا جائے مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا ہی گیا جو جو دوا کی۔ حضرات، تو آج ہمیں اور آپ کو بحیثیت ایک مسلمان کے سوچنا ہے کہ اسلام جو تمام انسانوں کے دکھ درد کا علاج بن کر آیا، ارسلت للخلق کافہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بنی آدم کے سارے دردوں کا مداوا بن کر تشریف لائے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، قرآن عظیم جو انسانیت کی ساری بیماریوں کا نسخہ شفا ہے۔ ان القرآن یہدی للتی ہی اقوم،
آخر اس نے بھی اس دکھ کا کوئی علاج تجویز کیا، اس جاگلاز تکلیف کا کوئی حل تلاش کیا، اس مہلک زہر کا تریاق اس کے پاس ہے؟ جی ہاں ہے۔ اسلام کہتا ہے تم جس حال میں ہو، جس بیماری میں ہو، جس تکلیف کے پنجے میں جگڑے ہوئے ہو، محبت کرو، صرف محبت، عشق کرو، فقط عشق، پھر دیکھو تمہارے سارے دکھ درد کافور ہو جائیں گے۔ اور کون سی محبت؟ وہ محبت جو اصل کائنات ہے، وہ محبت جو روح انسانیت ہے، وہ محبت جس سے سفید سحر کی پیشانی تابندہ ہے، وہ محبت جس سے کہکشاں کی مانگ روشن ہے، وہ محبت جس سے ہستی کا کارواں رواں دوا ہے، وہ عشق جس کی گرمی سے زندگی کی نبض دھڑک رہی ہے، وہ عشق جس نے ہستی کے زلف فہم سواری، وہ عشق جس نے زندگی کا چہرہ چمکایا، عشق کے جلووں سے روشن ہے میں کائنات، عشق نے آباد کر رکھے ہیں کتنے سومنات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرات گرامی، عشق محبت کی بے پناہ طاقت اور لطف کا اندازہ ہمیں ہو کہ نہ ہو، لیکن وہ نفوس قدسیہ اچھی طرح جانتے ہیں جو عشق محبت کی چاشنی کا مزہ چکھ چکے ہیں، جو عشق محبت کی دولت لازوال لے کر اس تار فانی سے ملک جاویدانی کی طرف سفر کر چکے ہیں، جو آیت کریمہ یحببکم اللہ کی دعائیں خوشگوار سن چکے ہیں، جو آج بھی حیات ہے اور صبح قیامت تک حیات رہیں گے، جنہیں دنیا میں بھی کوئی رنج و ملال نہ تھا اور نہ ہی میدان محشر کوئی خوف و ہراس ہوگا۔ یہ وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے زیادہ عشق محبت پر گزرنے میں نہ تو آبلہ پائی کا احساس کیا ہے اور نہ ہی انگاروں سے لیتے ہوئے دامن کے سلگنے کی فکر کی ہے۔ مسلمانوں دنیا جانتی ہے یہ سودا جب اپنی کرشمہ سازی پر آتا ہے تو کم ہمت پروانہ بھی شمع فروزہ کی لو سے ٹکرانے کی طاقت اپنے اندر پیدا کر لیتی ہے، بالکل پھول کی گر چکر کاٹتی ہے، ناتواں انسان پہ صحرائے بے قرار کی وجہ سے تنگ ہو جاتی ہے اور بلند آہن پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ خدا کی قسم مسلمانوں اسلام کہتا ہے بھوکے انسان عشق کر، اے دکھی دلفقار انسان محبت کر، اور ایک دفعہ تو حکیم عشق محبت کو یہ کہہ کر آواز دے، خدا رسول مشتاقہ نگاہیں پیاپے گر نباشت گاہ گاہے، پھر دیکھ تیرا دکھ دور ہوتا ہے کہ نہیں، تیری تکلیف کم ہوتی ہے کہ نہیں، تیری بیماری جو ہے صحت مند ہوتی ہے کہ نہیں۔ باللہ العظیم نہ تجھے دنیا کا رنج و ملال ہوگا، نہ ہی میدان محشر میں کوئی خوف و خطرہ ہوگا۔ اب آپ حیرت میں ہوں گے کہ جب اسلام نے محبت کو تمام انسانوں کے دکھ درد کا علاج تجویز کیا ہے تو محبت تو بلا محبوب کے ہو نہیں سکتی، پھر اسلام کس محبوب سے محبت کرنے کے لیے بتا رہا ہے؟ میں کہتا ہوں وہ ذات گرامی اتنی عظیم ہے کہ صرف بلبل ہی اس کی نغمہ سرائی نہیں کرتی بلکہ پھول بھی اس کے عشق و چاک دامن ہے، صرف پروانہ ہی اس کا شہدا نہیں بلکہ شمع بھی اس کی طرف میں گھلتی رہتی ہے، صرف چکور ہی اس کے فراق میں سرگرداں نہیں بلکہ چاند بھی اس کی یاد میں گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ وہ کائنات کے محبوب ہے، وہ خالق کائنات کے محبوب ہے، جس محبوب کا نام فرش پر محمد عرش پر احمد ہے، اور یہ محبوب ہے جو خدا کے ساتھ گرامی اصل کائنات اور خاصے موجودات تو شاید حبیب ابھی اردگار جنہیں خدا نے پیدا فرمایا تو اس میں اعتدال بخشا، جنہیں اللہ نے عطا کیا تو سیرت کا جمال بخشا، جنہیں علم دیا تو عالم ماں کا نام یقول بنا دیا، جنہیں خود کیا باللہ اللہ کا حجیب کہہ دیا، اللہ کا ذکر کیا باللہ اللہ کا کچھ فرما دیا، اپنے محبوب کو کسی بھی کا ذکر فرما دیا، میں ہوا یہ ہوا اللہ بیت ہوا سفر محفوظ نے تذکرہ فرمایا تو سبحان اللہ سرا بیت کے اللہ کا جامع پہنا دیا اور اپنے محبوب کی متضائف کی تو فرما دیا وما ارسلنا الا رحمۃ للعالمین، اور دنیا کو اس کی محبت کرنے کی ترغیب دی، کہہ دیا کل من طریق اللہ فتبعونی یحببکم اللہ۔ اب آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ کس محبوب بے مثال سے عشق محبت کرنے کی بات کی جا رہی ہے، کس سے تعلق اور انسیت رکھنے میں کلام ہو رہا ہے، کس کے سائے عاطفت کے نیچے زندگی بسر کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، کس کے محبت کس کے دامن کرم سے وابستہ ہونے کے لیے فرمایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ محبت کہ جن کو صدیق فاروق نے اپنا متاع زندگی سمجھا، جن کے دامن کرم کو عثمان و علی نے کائنات دل و نظر اور روح ایمان سمجھا،
جن کے دامن الفت کو صہیب اور بلال نے اپنا جان و ایمان اور شان اسلام سمجھا، تو اے مسلمانوں اگر تم نہ سنا دو تو محبت کرو، اور ایسے ذات سے محبت کرو کہ جس کی محبت تمہیں خدا سے ملا دے، جس کا عشق تمہارے سارے رنج و غم اور دکھ درد کو ملا دے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ آج کے دانشوروں نے سب کچھ کیا، ساری تدبیریں برتی، بے شمار رنج و غم فکر درد کو دور کرنے کے لاتعداد حل نکالے، لیکن وہ نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ محمد سے محبت کرنا ہی دنیا کو نہیں سکھایا، باقی سب کچھ عطن کر رہے ہیں۔ اور ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ محبت کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ان کی مہک نے دل کے گلچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں۔ ان کی مہک نے دل کے، ان کی مہک نے دل کے گلچے کھلا دیے ہیں، گلچے کھلا دیے ہیں۔ ان کی مہک نے دل کے گلچے کھلا دیے ہیں، گلچے کھلا دیے ہیں۔ جس راہ چل دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم، اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، ابھی نہ سرد ہوگا۔ اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، ابھی نہ سرد ہوگا۔ مصطفیٰ نے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا ہے، دریا بہا دیا گنجے کھلا دیے ہیں، گنجے کھلا دیے ہیں۔ اللہ کا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، اللہ کا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا۔ رو رو کے مصطفیٰ مصطفیٰ نے دریا بہا دیا ہے، دریا بہا دیے۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دلبے بہا دیے بہا دیے ہیں۔ اور دلہے سے اتنا کہہ دو پیارے سواری رو، پیارے سواری رو، مشکل میں ہے براتی پرخار وادیے ہیں، پرخار وادیے ہیں۔ آنے دو یا ڈبو دو، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب، اب تو تمہاری جانب۔ آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب، اب تو تمہاری جانب۔ کشتی تمہیں پہ چھوڑی، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیا
वसल्लम जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं, सिक्के बिठा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। हजरात, आगाज़ इस्लाम में जबकि कदम कदम पे दुश्मनों की ललकार से जिंदगी घायल हो रही थी, तौहीद इलाही का इकरार क़यामत को बुला लाने के मुतरादिफ था। कबाइल कुफ्र के सारे फरमानरवाओं ने रसूल की आवाज की समाज से दुनिया को रोक दिया था। उन्हीं अय्याम में एक दिन रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफा की चोटी पर चढ़ गए और उन्हें अचानक टूट पड़ने वाले खतरा से खबरदार करने वाली जुबान में आवाज दी। उस आवाज पे सारे अहले मक्का बेतहशक दौड़ पड़े। आपके गिर्द जमा होने वालों में अबू लहब भी था। जब सब जमा हो गए तो हुजूर ने मजमा से सवाल किया कि अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ की घाटी में दुश्मन का एक लश्कर छुपा हुआ है और तुम पर हमला और होना चाहता है तो क्या तुम मेरी इस खबर का यकीन करोगे? सबने एक जबान होकर कहा क्यों नहीं। उस जबान पर हम क्यों नहीं एतमाद करेंगे जो कभी झूठ से आलूदा नहीं हुई, जिसकी तिहारत पर यकीन करने के लिए इतना ही काफी है कि वो मोहम्मद की जबान है। उसके बाद आपने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा संगीन और तबाहकुन अज़ाब की खबर दे रहा हूँ जो तुम्हारे सरों पे मंडरा रहा है। अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो कुफ्र शिर्क की जिंदगी से ताइब होकर परचम इस्लाम के दारुल अमान में आ जाओ। हुजूर की ये तकरीर सुन के अबू लहब के तन बदन में आग लग गई, आंखों से चिंगारी उड़ने लगी, गुस्से से चेहरा तमतमा उठा, फरते गैर में जलते हुए कहा, तब्बा लगा सारन जो हमें आले हाफत जमा तना, तुम्हारा नाश लग जाए। तुमने यही सुनाने के लिए हमें जमा किया था। अबू लहब की बात अभी खत्म भी न हो पाई थी कि कहरे इलाही की एक बिजली चमकी, कहरे खुदावंदी की धमक से पहाड़ का कलेजा दहल गया, फरते हैबत से हरम की सरजमीन कांप उठी। इतने में हजरत रूहुल अमीन के परों की आवाज कानों में आई। सरकार ने निगाह उठाकर देखा तो ऊपर समेटे हुए कहरे जलाल में डूबी हुई आयते हुजूर को सुना रहे थे। तब तक कहते आप ही रहा भी तब मां गया पाने के लिए न उसका माल हराम आएगा, न उसकी कमाई की दौलत और वो उसकी बीवी जो लकड़ियों का गठरा उठाए हुए फिरती है, दोनों जहन्नम के भरती हुई आग में झोंक होकर जाएंगे। तो महबूब का अज़ियत पहुंचाने वाले एक फिक्र पे जरा कहरे इलाही के चढ़ते हुए दरिया का तलातम तो देखिए कि एक लम्हा में अबू लहब की दुनिया और आखिरत का फैसला सुना दिया गया। अबू लहब अपने वक्त पर नया मुजरिम नहीं है, गर्मनाक केवल में डूबी हुई आया कल तक क्यों नहीं उतारी गई थी। कल फिर गैरत इलाही को हरकत में लाने वाले साहब उसके जरिए साजिद हुए थे। खुदाए के परिस्थिति से बगावत करके हाथ में तराशी इस्लाम को, हाथ में तराशी इस्लाम को तो बंदगी का मुस्तहिक करार देना क्या एक कम दर्जे का जुर्म था। लेकिन कुर्बान चाहिए सदाए मोहब्बत की कि अपने मुजरिम का सवाल आया तो मोहलत दे दी, लेकिन महबूब के मुजरिम की ताज़ीम के लिए एक लम्हे का इंतजार में रवा नहीं रखा गया। फिर कहने वाले ने जो कुछ भी कहा अपने भतीजे से कहा था, दुनिया में कितना नहीं चचा है उससे भी ज्यादा सख्त जुमले अपने भतीजे के हक में इस्तेमाल क्या करते हैं। लेकिन भतीजे की तरफ से जवाब देने के लिए कौन खड़ा होता है? सब तो यही कह के दर गुजर करते हैं कि चचा कहा गया, लेकिन अपने महबूब में कुरान हर की तस्लीम नहीं करता। वो निहायत सख्ती के साथ तंबीह करता है कि मनसब रिसालत का एहतराम खून रिश्तों के एहतराम से कहीं ज्यादा वाला है। इसलिए किसी को जरूरत नहीं है कि रिश्तों के ज़बान में कोई मेरे महबूब से गुफ्तगू करे, इसलिए वो पहले मेरा महबूब है, मेरा मुख्तर पैगंबर है, कायनात में मेरा नायब सल्तनत है, मैं जलाल और जमाल का आईना है और मैं ये काम से मेरी बाख्तियार नुमाइंदा है। उसका बाप और किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का शाल, किसी का भतीजा है। मेरे की उम्मत सब एहतराम सबके लिए जरूरी है। इस वक्त सबकी बेरुमती एक जगह के लिए गवारा नहीं की जाएगी। हकीकत है रियाज नाम है तेरी गली में आने जाने का, तसव्वुर में तेरे रहना, इबादत इसको कहते हैं। वो आखिर तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।